الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے وقت کی اہمیت. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اللہ کی عبادت ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی اصل ہدف ہے، اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا. آج ہمارے بہت سارے بھائی اپنے مقصد حیات کو بھلا کر فضول اشیاء میں، فضول چیزوں میں اپنے اوقات کو لگاتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ رات اور دن جس کے بنانے والے ہمارے خالق و مالک ہمارے رب ہیں، اور اس کا مقصد بھی اللہ نے واضح کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا. رات کو بنایا لتسکنوا فیہ، تاکہ بندہ، اللہ کے بندے اللہ کی بنائی ہوئی راتوں میں آرام و راحت حاصل کرے، اپنے تھکان کو دور کرے، اور دن میں وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرے. اللہ نے جو ہمارے لیے روزیاں متعین کی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ایام اور دنوں میں روزیاں تلاش کرے، فضل الہی کو ڈھونڈے. اور پھر بندہ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بھی بنے کہ دن میں انسان تھکا مادہ ہوتا ہے، روزیاں حاصل کرتا ہے، کام میں اپنے اوقات کو لگاتا ہے، بدن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. آرام و راحت کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے رات کو بنایا. مگر ہمارے بہت سارے بھائی رات میں آرام کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی، معصیت الہی کرتے ہوئے اپنے اوقات کو ضائع اور برباد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جو وقت گزر جائے، جو دن گزر جائے، پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا. انسان افسوس کرے گا کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس کیا جاتا، تاکہ میں عمل کر لیتا، صدقات و خیرات کر لیتا، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اس لیے میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ آپ افسوس کریں، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کریں اور اللہ کے نافرمانی سے بچیں. اس لیے مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل وهو يعظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو 5 آفتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کی عبادت اللہ کو نہایت محبوب ہے اور اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ شبابیت، یہ جوانی ہم اللہ کی عبادت میں لگائیں. ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے گا اور پھر ہم محروم رہ جائیں اللہ کی عبادت سے. جبکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانیاں اور بکثرت سے کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، وصحتک قبل سقمک، کہتے ہیں کہ بیماری کے آنے سے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت جانو. یہ صحت و تندرستی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، دن میں بھی اور رات کو بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب بیمار پڑ جائیں گے تو فرائض کی ادائیگی میں بھی آپ کو پریشانیاں آئیں گی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ،
خالی اوقات بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. خالی اوقات ہو تو آپ خالی اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، توبہ استغفار میں لگائیں. قبل اس کی کہ آپ کاموں میں مشغول ہو جائیں، بیزی ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، تو پھر ذکر الہی سے بھی آپ باز آ جائیں گے. اور اسی طریقے سے حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. میرے بھائیو، یہ زندگی ہی میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، موت آ جائے گی، عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتے ہیں عمل کے سارے دروازے منقطع ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، ان ساری چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جیسا کہ حدیث آتی ترمذی کی 2417 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکے گا، حتی یسأل، یہاں تک کہ وہ صحیح سے ان سوالوں کا جواب دے لے گا. عن عمرہ فیما افنی، عمر کے بارے میں 60-70 سال ہم نے عمر دی، اس سے بھی زیادہ دیا، کہاں عمر کو ضائع کیا. رب پوچھے گا، ہمیں جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیو، وقت کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں. اور یہ ہماری عمر، ہماری زندگی وقت کے جانے کے ساتھ ہی کٹ رہی ہے. اور اسی طریقے سے وَعَنْ عِلْمِ فِيمَا عَمِلَ، اور اسی طریقے سے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ علم کے مطابق کہاں تک عمل ہوا. بہت سارے عالم ہیں لیکن عمل سے کوس دور ہیں. وَعَنْ مَالٍ مِّنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مال کس طریقے سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. بہت سارے بھائی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، جبکہ اگر حرام مال سے کمایا ہوا مال ہو یا حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہو تو میرے بھائی ہماری دعا بھی قبولیت سے رہ جائے گی، ہماری دعاؤں کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے حلت و حرمت کا خیال کریں مال حاصل کرتے وقت. اور اسی طریقے سے وَن جسم فیما ابلا، جسم کے بارے میں بھی رب پوچھے گا، سوال کرے گا، اس جسم کو کہاں برباد کیا، اتنا خوبصورت جسم دیا. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں. انسان کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہے گا کہ پروردگار عالم جب موت آئے گی تو کہے گا کہ مجھے دوبارہ واپس کر دے دنیا کے اندر تاکہ میں عمل کروں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نے نافرمانی کی ہیں، دوبارہ ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا کے اندر تاکہ میں اچھا عمل کروں. وقت کو ہم نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اب وقت کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو ان کی کہنے کی بات ہوگی، انسان تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا، لیکن نہیں میرے بھائیو، یہ کہنے کے ساتھ دوبارہ ہم کو دنیا میں واپسی نہیں ہوگی. اس لیے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اللہ کی بکثرت عبادت کریں. اور میرے بھائیو، انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جہاں حساب و کتاب دینا پڑے گا، ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جو وقت گزر جاتا ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آتا ہے. اس لیے اوقات کو ضائع کرنے سے ہم بچائیں. یہ وقت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحت اور فراغ، صحت و تندرستی اور خالی اوقات، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جن کا اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. ان چند باتوں پر میں اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو اوقات اللہ کی طرف سے میسر ہیں ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں، اچھے اعمال میں لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.